إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ حضرات محترم، یہ احزاب کے حوالے سے یہاں سے ان آیات سے وہ سارا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے اندر پیش آیا۔ یہ جنگی احزاب کا سبب کیا تھا، اس کے متعلق ائمہ مفسرین جو بات ہمیں بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو بستے تھے۔ ایک کا نام بنو نذیر تھا، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور یہ یہود جو ہے اپنی فطرت کے مطابق ہمیشہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ ان کا بغض جو ہے یہ پہلے دن سے تھا۔ اس کا ایک واقعہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ایک زوجہ تھی صفیہ بنت حیی۔ یہ حیی ایک یہودی عالم دین تھا، یہ بد نصیب مسلمان نہ ہوا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو میرا چچا میرے باپ کے گھر آیا اور دونوں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ تو قدرتی بات ہے اس وقت میں ان کی بات سن رہی تھی۔ دونوں بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ جو شخصیت مدینہ منورہ میں آئے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے جا کے ملا تو جائے، دیکھا تو جائے کہ آیا واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ دونوں بھائی کہتے ہیں، حضرت صفیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو میرے دل کے اندر بھی تجسس پیدا ہوا کہ جب یہ آئیں گے تو میں سنوں گی کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ جب کافی دیر کے بعد میرا باپ اور میرا چچا واپس آئے تو میں ایک اوٹ میں کھڑی ہو کے ان کی بات سننے لگی۔ تو میرے چچا نے میرے باپ سے کہا، حیی تمہارا اس شخصیت کے متعلق کیا خیال ہے جسے ہم مل کے آئے ہیں؟ حیی کہنے لگا، اللہ کی قسم جو نشانیاں ہم اپنی کتاب میں اس آخری نبی کے متعلق پاتے ہیں وہ من بعد ان میں موجود ہیں۔ پھر بھائی نے پوچھا، حیی تمہارا پھر اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے؟ تو وہ فوراً کہنے لگا، بالکل نہیں۔ بھائی نے سبب پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ہماری قوم سے نہیں ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ یہود کے اندر ضد اور عناد تھی، اور یہ بھی بکواس ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اپنی قوم سے تھے، انہوں نے نہیں مانا، اپنے ذوق کے مطابق انہیں سولی دے دیا، حالانکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا، ان کا ایک ہم شکل کو سولی دی۔
تو یہ یہود جو ہے یہ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو انہوں نے یہ کبھی سامنے آ کے وار نہیں کرتے، ہمیشہ پیچھے کھڑے ہو کے شرارت کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. جب ان لوگوں کی شرارتیں حد سے بڑھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، اور یہ پھر مدینہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے خیبر، وہاں چلے گئے. اور یہ سب یہود کے قبیلے کچھ پہلے ہی وہاں تھے اور کچھ یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کے دل کے اندر وہ بغض تھا کہ انہوں نے ہمیں مدینہ سے نکالا ہے. اسی بغض کو لے کے ان کے اشراف میں سے، ان کے سرداروں میں سے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور مکے میں گئے. انہیں جا کے کہنے لگے کہ یہ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، پیسہ لگائیں گے، یہ ہر وقت ہر بندے کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، انہیں ختم کریں. تو مکے والے تو پہلے ہی بھرے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد حجاز کے اندر مختلف قبائل کو سرداروں کو مل کے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی. یہ مدینہ کی آبادی سے تقریباً کئی گنا زیادہ تھے لوگ جو مدینہ پہ چڑھائی کر کے آئے، اور یہ سب کی سب یہود کی سازش تھی. تو اللہ رب العزت اس بات کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کی. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس بہت سے لشکر آ گئے. اب انسانی بس نہیں تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا. ایک تو تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی جس سے عرب لوگ ناآشنا تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں جب لشکر طاقتور کسی ملک یا کسی شہر پہ حملہ کرتا ہے، ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں. کیا بہتر نہیں کہ ہم خندق کھود کے انہیں تھوڑا سا روکیں اور پھر پلاننگ کر کے ان کی طاقت اور قوت کو ضائع کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، تو پھر ہر بندے کے ذمے کچھ نہ کچھ حصہ لگا دیا کہ اتنی خندق جگہ تم نے کھودنی ہے. اور یہاں ایک بڑی غور کی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کدال لے کے خندق کھود رہے تھے اور وہاں کی مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے. یہ بات بتلاتی ہے کہ جو قائد ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، یہ کوئی پنڈت نہیں ہوتا کہ جو لوگوں سے تو وہ کام لیتا رہے لیکن خود کچھ نہ کرے. اس کائنات کے اندر رسول اللہ سے بہتر ذات کوئی نہیں. اللہ کی ذات کے بعد سب سے بلند و برتر، سب سے عزت اور عظمت والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آپ جس طرح دوسرے مزدوری کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، آپ بھی کر رہے تھے. حتیٰ کہ یہاں پہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا اس محاصرے کے اندر اور اس معاملے کے اندر. اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ کھانا پینا بھی بھولا ہوا تھا، حتیٰ کہ خوراک کی کمی ہو گئی. ایک دن ایک صحابی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے. اس نے آ کے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بٹا ہوا تھا. اس نے رو کے کہا یا رسول اللہ، بھوک نے تنگ کر دیا ہے، تو اب تو حد ہو گئی ہے. ممکن ہے ہم میدانی لوگ ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا کیا مطلب. جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے کپڑے سے باندھ دی جائے
تو وہ درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے جو لوگ دور دراز پہاڑوں میں رہتے ہیں، جب وہ بھوک انتہائی ستاتی ہے اور کھانے پینے کی بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ اس طرح اس کا مداوع کرتے ہیں۔ اس نے جب اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور ایسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دے۔ تو اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی جوش میں آ کے کہنے لگے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے، حالات کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت ان کا مقابلہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے بالآخر اپنے نبی کے ساتھیوں کی مدد کی۔ اتنی شدید ہوا، اتنی سخت سردی کے اندر آئی کہ ان کے لیے قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ وہاں جگہ ایسی تھی جیسے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کسی کو سردی کا احساس تک نہیں ہے، باوجود بڑی بے سر و سامانی کی حالات میں بھی، لیکن ان کے لیے کیفیت یہ تھی کہ ان کے جسم جو ہے اڑ رہے تھے، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ اڑ گئے۔ اللہ رب العزت اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان پہ تیز ہوا چلائی، وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، میں نے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور اللہ کے لشکر اتنے ہیں جنہیں گنا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہوا بھی اللہ کا لشکر، پانی بھی اللہ کا لشکر، اور جو انسان سوچ نہیں سکتا اللہ کے وہ لشکر ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تیرا رب جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایسی کیفیت کے اندر، یعنی مدینے کی کیفیت یہ بنی ہوئی تھی کہ اوپر اور نیچے سے لشکر چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا تھا، اور ایسے وقت میں جو منافق لوگ تھے ان لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ سب کچھ دھوکہ ہے، ان کی باتیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ مارے جائیں گے اور یہاں سے بھاگ چلو۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت اگلی آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کا کردار کیا اور منافقوں کا کردار کیا ہوتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔